انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری حدیث ہے، مولا علی علیہ السلام نے بیان فرمایا، کوئی شخص عطاء الہی کے بغیر خوش قسمت نہیں بن سکتا۔ جب ہم معاشرے کی طرف دیکھتے ہیں تو اکثر لوگ ہمیں قسمت کا رونا روتے نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، اگر کوئی قسمت کا رونا نہیں بھی نہیں کہہ رہا نا، تو اکثر منہ سے ایک جملہ ہمارے نکل رہا ہوتا ہے کہ ہماری تو قسمت ہی خراب ہے۔ اب وہ جو انسان کی قسمت بدل دیتا ہے نا، بتا رہا ہے کیسے تم اپنے آپ کو خوش قسمت بنا سکتے ہو، یہ اللہ نے تمہارے ہاتھ میں رکھا ہے۔ فرمایا وہ راستہ عطاء الہی ہے۔ اچھا، عطاء ہے کیا؟ مراد اللہ کے حضور عجز و انکساری سے اس کے اوامر و نہی پر عمل کرتے رہنا۔ اچھا، اوامر و نہی کیا؟ مثلا ہم اکثر سنا اوامر و نہی، امر و نہی، امر و نہی، کیا ہے یہ امر و نہی؟ اوامر نکلا ہے امر سے۔ امر یعنی حکم دینا، امر یعنی کسی کام کرنے کا حکم دینا۔ مثلا خدا ہم کو حکم دیتا ہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، خمس حج، ٹھیک ہے۔ نہیں یعنی جس سے منع کیا گیا ہو، ٹھیک، مثلا چوری، جھوٹ، غیبت، چغل خوری، ٹھیک ہے۔ اسی سے کہتے ہیں امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یہی ہے امر، حکم دینا، خدا نے جس چیز کا حکم دیا ہے، نہیں یعنی جس چیز سے ہم کو منع کیا ہے ان چیزوں سے ہمیں منع ہو جانا ہے۔ اس کو شارٹ فارم میں ہم کہتے ہیں عطاء الہی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71، پروردگار عالم فرماتا ہے جب کوئی انسان اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ عظیم درجے پر فائز ہو جائے گا۔ یعنی درجات کا تعین ہم خود کرنا ہے کہ ہمیں کون سا درجہ چاہیے۔ دیکھیے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ اطاعت سے درجات ہیں، اور پھر درجات کون سے ہمارے کس طرح ہوں گے یہ ہم خود معین کریں گے۔ تبھی رسول اللہ نے ایک بہت خوبصورت اس کی تشبیہ دی کے سمجھایا ہے۔ اچھا، جیسے ہوتے ہیں نا ہم کسی چیز کا اسکیچ بناتے ہیں پھر اس کو سمجھاتے ہیں، رسول اللہ نے خود اس میں ایک تشبیہات کے ذریعے سے سمجھایا ہے۔ قیس بن عاصم تھے بنی تمیم سے، اور یہ سب صحرائی لوگ تھے۔ ایک جماعت کے ساتھ رسول اللہ کے پاس آیا، یا رسول اللہ ہم کو کوئی نصیحت فرمائیے جو ہمارے لیے فائدہ مند ہو، کیونکہ ہم زیادہ تر صحرا کے رہنے والے لوگ ہیں، زیادہ کچھ نہیں جانتے ہیں۔ فرمایا اے قیس، عزت کے ساتھ ذلت بھی ہے، اور زندگی کے ساتھ موت بھی ہے، اور دنیا کے ساتھ آخرت بھی ہے۔ یعنی دو چیزیں مسلسل، عزت ذلت، زندگی موت، دنیا آخرت، یعنی یہ دو ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا ساتھ ساتھ ہیں، ہر نیکی کے لیے ثواب اور ہر گناہ کے لیے عذاب ہے۔ یعنی یہ فارمولہ زندگی رسول اللہ نے بتا دیا کہ ہر نیکی کے لیے ثواب ہے اور ہر گناہ کے لیے عذاب ہے۔ پھر موت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ اے قیس، تمہارے لیے ایک ایسا ساتھی ہونا چاہیے جو زندہ رہو، تمہارا اچھا ساتھی ہو، اور جب دفن ہو جاؤ تو تمہارے ساتھ دفن ہو جائے، اور یہ کے ساتھ محشور بھی ہو۔ تو یہ ساتھی بہت اچھا اور کریم ہونا چاہیے جو تمہیں مشکل میں ساتھ دے اور تمہاری مشکلات تم سے دور کر کے تمہیں عزت دے۔ اچھا، فوراً سے قیس بن عاصم کہتے ہیں یا رسول اللہ کیسے کہ کوئی ساتھی میرے ساتھ دفن بھی ہو جائے، محشور بھی ہو جائے، اور پھر میرا وہاں پر ساتھی رہے؟ فرمایا یہ ساتھی تمہارے اعمال ہیں، یہ تمہارے اعمال ہیں، اور تمہیں ان کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یعنی ایک ایسا ساتھی ہے کہ تم سے سوال کیا جائے گا کہ تم قوی لائے، اچھا لائے، برا لائے، محشر میں تمہارے ساتھ قبر میں دفن ہوگا، محشر میں نکلے گا۔ تو جب تمہیں ایک ساتھی کی ضرورت ہے تو اس ساتھی کو تم نے یہیں سے تیار کرنا ہے۔ کیوں رسول اللہ نے بیان فرمایا عزت ذلت گناہ نیکی سب ساتھ ہیں، یعنی یہ دو چیزیں ساتھ ہیں، تم خود اس کے خریدار بنتے ہو، یہاں تک کہ یہ قبر میں تمہارے ساتھ منتقل ہو کے محشر میں نکل آئیں گے، اور پھر محشر میں تم سے سوال کیا جائے گا اس کے بارے میں۔ اچھا ساتھی کیوں نہیں لائے؟ دیکھیے دو نقصانات ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر برا ہے تو ہمیں فائدہ نہیں دے گا، یعنی قبر میں ہمارے ساتھ ہے لیکن ہمیں فائدہ نہیں دے رہا ہے۔ دوسرا، ہم سے سوال کیا جائے گا اچھا کیوں نہیں لائے، تو ہم پھنس جائیں گے۔ آخرت کا تو یہ ساتھی ہیں اعمال، اس کے بغیر خوش قسمتی دنیا میں بھی آپ دیکھیے، امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں جب تم بغیر قبیلے کے عزت چاہو۔ اچھا، آج اس کا مفہوم کیا ہے؟ اب دیکھیے، بغیر قبیلے کے عزت چاہو،
اگر تم یہ چاہو کہ تمہاری فیملی کے بغیر، دیکھیں کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ ہماری عزت کیوں کر رہے ہوتے ہیں، اہمیت کیوں دے رہے ہوتے ہیں، بھائی فلاں کا بیٹا ہے، فلاں کی بیٹی ہے، اس لیے لوگ ہماری عزت کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، اگر تم اس کے بغیر چاہتے ہو، یعنی خود تم اپنا مقام چاہتے ہو کہ میرا ایک مقام ہو۔ پھر دوسری چیز مولا نے بیان فرمائی، اگر تم بغیر سلطنت و اقتدار کے ہیبت چاہو۔ دیکھیے بعض اوقات ہم ہوتا ہے نا کسی کی بہت اچھی گاڑی ہمارے سامنے ہے، ہم کہتے ہیں کتنی زبردست گاڑی ہے اس کی، کتنی اچھی چیزیں ہیں فلاں کے پاس، ہم فوراً کی شخصیت سے مرعوب ہو جاتے ہیں۔ تبھی مولا بیان فرماتے چیزوں کے بغیر اس کی شخصیت کی ہیبت چاہو تو واحد راستہ اللہ کی نافرمانی، مولا اب آگے بیان فرما رہے ہیں، تو واحد راستہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت حاصل کرو۔ اچھا حدیث پر غور کریں، یہ حدیث ایک ساتھ پڑھتی ہوں کہ جب تم بغیر قبیلے کی عزت چاہو یا بغیر سلطنت و اقتدار کے ہیبت چاہو تو واحد راستہ اللہ کی نافرمانی کی ذلت سے نکل کر اس کی اطاعت کی عزت حاصل کرو۔ یعنی فرد واحد ہوتے ہوئے عزت ملنا بہت مشکل کام ہے۔ آپ دیکھیے اگر ہمارا بیک گراؤنڈ نہ ہو، فلاں گھر فلاں الگ انسان کو عزت ملنا بہت بہت مشکل ہے۔ اسی طرح چیزوں کے بغیر شخصیت کی ہیبت قائم ہونا، کیونکہ لوگ تو عموماً چیزوں سے ہی مرعوب ہو جاتے ہیں، بہت مشکل ہے اپنی شخصیت کا روپ بنانا۔ مولا بیان فرماتے ہیں اس کا شارٹ راستہ ہے اور وہ ہے اطاعت الہی، جہاں عزت ہیبت کے ساتھ ساتھ ذلت سے بھی دوری ہے، اور یہ کامیابی ہے۔ کیسے؟ دیکھیے 2 مثالیں دیتی ہوں۔ کلاس میں بچہ پورے سال کلاس لیتا رہا، ٹھیک ہے، پراپر ہوم ورک بھی کرتا رہا۔ آپ لوگ جیسے نارملی ہم اسکول جاتے ہیں، پورے سال ہم چھٹی نہیں کرتے، ایک آدھ چلیں بیماری کی وجہ سے ہو گئی، لیکن ہم ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں، پراپر ہوم ورک، پراپر ٹیسٹ دیتے ہیں، پراپر یاد کر کے جاتے ہیں، ہر ٹیسٹ میں اچھے مارکس آتے ہیں، اب فائنل میں کامیابی یقینی ہے۔ کیوں؟ ہم پورے سال پراپر چلے ہیں، کیونکہ جو گائیڈ لائن بچے کو دی گئی وہ اس نے فالو کی، تو اب اس فالو کرنے کے بعد اینڈ رزلٹ اس بچے کے لیے ایزی بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ دیکھیے بالکل ہماری زندگی ایسی ہے، ہم نے پوری زندگی جو گائیڈ لائن ہم کو اللہ کی طرف سے ملی، ہم اس پہ پراپر ہوم ورک بھی کرتے رہے، پراپر کام بھی کرتے رہے، اب آخری زندگی یعنی آخرت ہمارے لیے اچھی ہے اور اس کا رزلٹ بھی ہمارے لیے اچھا ہے، وہ ساتھی جو ہمارے ساتھ جائے گا اعمال کی صورت میں وہ بھی بہت اچھا ہے۔ اور اس کی دوسری مثال آج کل کے ڈاکٹرز کی نصیحت کی پابندی کرتے ہیں۔ دیکھیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے نا، ہاتھ نہ ملائیں، گندی جگہ پہ نہ جائیں، اور جو بھی آج کل کی جو ہمیں گائیڈ لائن ملی ہوئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے، ہم اس کی پابندی کریں گے تو ہم کرونا سے دور رہیں گے، صحت مند رہیں گے۔ بے احتیاطی ہمیں بیمار کر سکتی ہے، ایسا ہے یا نہیں؟ بچے بتائیے کہ اگر ہم بے احتیاطی کریں گے تو اصلاً ہم بیمار ہو سکتے ہیں، اور یہ بیماری ہماری موت کا سبب بن سکتی ہے، ہمیں مار سکتی ہے۔ ایسے ہی گناہ کی بے احتیاطی روح کو بیمار کر کے ہلاک کر دیتی ہے۔ دیکھیے جس طرح ہمارا جسم ہے بالکل اسی طرح ہماری روح ہے، کہ اگر روح میں بھی ہم ایسی ہی بے احتیاطی کریں گے نا تو یہ بے احتیاطی گناہ، اچھا روح کی بے احتیاطی کیا ہے؟ جسم کی بے احتیاطی تو جراثیم ہے، ٹھیک ہے، اب روح کی بے احتیاطی، روح کے جراثیم گناہ ہیں، ہم کرتے چلے جاتے ہیں، وہ بیمار ہوتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ ہلاک ہو جاتی ہے، اور اگر ہلاک ہو گئی ہماری عاقبت بخیر ختم، پھر ہماری آخرت نہیں ہے۔ اس لیے ناممکن ہے خدا کی اطاعت کے بغیر سعادت و سلامتی، اور اس کے لیے احکام اور شریعت کی پابندی کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ جب اگر ہم نے اطاعت کی کیا ملا، ہم کو کیا ملے گا؟ صرف یہاں پہ 2-3 جلدی بیان کر رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، خداوند عالم متقین کو دوست رکھتا ہے، یعنی اللہ اطاعت کرنے والوں کو دوست بنا لیتا ہے۔
اور جب کوئی بندہ اس کا دوست بن جائے تو وہ کیسے ہوتا ہے. کہتے ہیں چھٹے امام کوفے پہنچے. جب امام کوفے سے واپس مدینے جا رہے تھے نا تو لوگوں کی ایک بڑی تعداد امام کو اللہ حافظ الوداع کہنے آئی. ٹھیک ہے, اتنے لوگ جمع ہو گئے کہ کوفے کا پورا راستہ کچھ حد تک روڈ پورے بھر گئے لوگوں سے کہ مولا کو خدا حافظ کہنے آئے. اچھا, کچھ آگے تھے آپ کے, کچھ پیچھے تھے, سب لوگ کھڑے ہوئے. ایک دفعہ شور سا اٹھا. آگے والوں نے آ کے کہا کہ آگے سڑک پر نا ایک شیر آ کے بیٹھ گیا ہے. کہا امام کو آنے دو, امام تشریف لے آئے. اچھا, امام تشریف لائے. لوگوں نے کہا مولا آگے نا سڑک پر شیر کھڑا ہوا ہے. مولا آگے بڑھے, پہنچے جہاں پہ شیر کھڑا تھا. مولا شیر کے پاس کان سے مولا نے شیر کو پکڑا اور اس کو دور ہٹا دیا. شیر خاموشی سے واپس چلا گیا. لوگ حیران حیرت سے امام کو دیکھ رہے ہیں. اچھا, یہاں پر مولا نے پتہ ایک فارمولہ دے دیا. مولا نے بیان فرمایا اگر لوگ اپنے پروردگار کی اطاعت کرتے تو درندے ان کے مطیع ہوتے. لوگ اپنا سامان سفر بھی درندوں پر لادا کرتے. یعنی اچھا, یہاں پہ شیخ سعدی کا بہت خوبصورت شعر ہے. فرمایا تم اپنی 5 سے 6 فٹ باڈی اللہ کے حوالے کر دو, اللہ کائنات کو تمہارے حوالے کر دے گا. اور یہ ہے اللہ کی دوستی کہ اللہ بندے سے کیسے دوستی کرتا ہے. پھر سورہ طلاق میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ اسے ایسی جگہوں سے رزق فراہم کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہو. یعنی اللہ کی دوستی کے علاوہ وہ رزق سے بھی بے فکر ہو جائے گا. پھر سورہ فتح جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے اسے اس جنت میں داخل کیا جائے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں. یعنی آپ دیکھیں پھر ایک تشبیہی صورت ہے کہ جنت تو ہے لیکن وہ اتنی عجیب جنت ہے کہ زمین پہ چلتے ہوئے بھی نیچے نہریں بہتی ہوئی اس کو دیکھ رہے ہوں گے. تو اطاعت الہی میں دنیا کی نعمتیں اور آخرت کی نعمتیں, اور دنیا کی خوش بختی اور آخرت کی خوش بختی خدا نے چھپا رکھی ہے. اب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے کہ ہم آخرت کی نعمتوں کو کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں, کس طرح اپنے آپ کو خوش قسمت بنانا چاہتے ہیں. خدا سے دعا ہے کہ خدا ہم سب کو اطاعت الہی کرنے کی کامل اطاعت الہی کرنے کی توفیق عنایت فرمائے, ہم سب کی عاقبت بخیر فرمائے. وصلی اللہ علی رسولہ و آلہ الکریم. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.